الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات مومنین اکرام، روز ولادت بسعادت امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے آپ سب عاشقان اہل بیت کو میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت دنیا میں مولا سجاد علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے آیت مودت تلاوت کی ہے، اور الحمدللہ ہر مومن کے دل پر یہ آیت نقش ہے۔ مومنین کرام، یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ خراسان سے ایک محب آل رسول چلا اور مدینے آیا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت۔ اب کہاں خراسان کہاں مدینہ، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا۔ جب مدینہ پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، اس کے قدموں سے خون رس رہا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے فرزند رسول، میں کسی دنیاوی امر کے لیے یا کسی دنیاوی لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی ہے۔ فرزند رسول، یہ تو فرمائیے اس محبت کا مقام اور فائدہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سن، فرمایا واللہ لو احبنا حجر فی هذه الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ۔ اے خراسانی، بخدا قسم اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے کہ المرء مع من احبہ، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کی محبت کے نور سے آپ کے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے۔ پروردگار اس نور محبت میں اور اضافہ فرمایا۔ ایک صلوات سارے پڑھو غلام۔
سامعین گرامی، آج جس آقا کی ولادت بسعادت ہے، امام علیہ السلام کا ایک جو لقب ہے ابن الخیرتین، یعنی کائنات کی دو بہترین ہستیوں کا فرزند۔ باپ شہزادہ عرب ہے، باپ جوانان جنت کا سردار ہے، تو ماں شہزادی عجم ہے۔ جناب شہربانو صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھو ذرا سارا۔ سامعین گرامی، آقا کی ولادت بسعادت ہوئی، پہلا بیٹا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مولا نے بیٹے کا نام علی رکھا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جتنے بیٹے عطا فرمائے، مولا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ یہ اکبر، اوسط، اصغر یہ امتیاز کے لیے تھا، ورنہ ہر بیٹے کا نام علی۔ اور اللہ نے جتنی بیٹیاں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائیں، مولا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ کبریٰ، صغریٰ، سکینہ یہ بھی امتیاز کے لیے، ورنہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اسیران اہل بیت شام لے جایا گیا ان قیدیوں کو، اور امام سجاد علیہ السلام کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو یزید ملعون نے امام سے تعارف پوچھا کہ قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ امام نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ یزید کہتا ہے میں نے سنا حسین کا بیٹا علی کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ یزید کہتا ہے جو کربلا میں مارا گیا وہ بھی علی، تو بھی علی؟ طنز کر کے کہتا ہے کیا تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا کہ نام علی دنیا میں زندہ باد۔ ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ لیکن آقا کے القاب بہت سارے، آقا کے القاب ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا ومنها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے نا، تعداد ہے، وہ 12 ہے، اور ان میں 4 ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، معصوم نے فرمایا کہ اس آیت کی تعویل ایک یہ بھی ہے کہ امام 12 ہیں، اللہ کے نزدیک ائمہ کی تعداد، اللہ کے نزدیک ائمہ کی تعداد 12 ہے، 12 وَمِنْهَا 4 حرم، اور ان 12 اماموں میں 4 ہیں جو علی ہیں، 4 ہیں جو۔ اور ایک روایت کے مطابق آج کا جو دن ہے 5 شعبان، یہ دوسرے علی کی ولادت بسعادت کا دن۔ نام مبارک علی ہے، اور القاب آقا کے بہت سارے، زین العابدین، سید الساجدین، امام الخاشعین، زین المتہجدین، قدوۃ السالکین، رئیس البقائین، السجاد، ذو الصفنات۔ لیکن ان القاب میں 2 لقب ایسے ہیں جن کی شہرت بہت زیادہ ہے، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ یعنی یہ لقب زین العابدین اتنی شہرت رکھتا ہے کہ شاید نام سے بھی زیادہ۔ دلیل یہ ہے کہ عین ممکن ہے آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کے چوتھے امام کا نام کیا ہے، اور وہ کہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، حالانکہ زین العابدین لقب ہے، نام مبارک علی ہے۔ مومنین کرام، زین العابدین یعنی زینت، عبادت گزاروں کی زینت،
اور سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ لطف لینا، قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کا تذکرہ فرمایا جو معصوم ہیں۔ انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء بھی معصوم ہیں، ملائکہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ لیکن مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے قرآن مجید میں انبیاء کے لیے لفظ عابدین استعمال کیا ہے اور ملائکہ کے لیے لفظ ساجدین استعمال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے جو بزم انبیاء میں ہو تو زین العابدین نظر آئے، بزم ملائکہ میں ہو تو سید الساجدین نظر آئے۔ بلندان صلوات۔ بچپنا تھا امام حسین علیہ السلام کا، نانا کی گود میں تھے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف لائے تو نبی کریم نے جناب جابر کو ایک بات بتائی۔ جابر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، انبیاء و مرسلین جمع ہوں گے، ملائکہ مقربین جمع ہوں گے، میدان قیامت میں اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، اینا زین العابدین۔ فرمایا جابر جب وہ منادی پکارے گا کہ عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے، تو اس کی آواز پہ میرے اس بیٹے حسین کا بیٹا ہوگا جو لبیک کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ سامعین گرامی، مولا سجاد علیہ السلام ایک ایسے گھرانے کے عبادت گزار ہیں جس گھرانے کی ہر فرد عبادت اور بندگی کی انتہا پر، جس گھرانے میں رسول اللہ جیسے عبادت گزار کہ خود پروردگار فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کر، آدھی رات یا کچھ کم یا زیادہ۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی ہستی، کسی نے امام سجاد علیہ السلام کے سامنے تعجب سے کہا آقا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو غلام سے فرمایا ذرا گھر سے وہ دفتر اٹھا کے لاؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادتیں درج ہیں۔ میری عبادتیں کہاں اور میرے دادا علی کی عبادتیں کہاں؟ پھر بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عبادت۔ آپ مجھے بتائیے 18 سال بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عمر مبارک، نوجوانی۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کرتا تھا کہ رات کو اللہ کے حضور اتنی دیر مصلی عبادت پر کھڑی رہتی تھی حتی تتورم قدماہا، حتی تتورم قدماہا، میری ماں کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ یقین کیجئے مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ روایت پڑھتے ہوئے، میں 55-56 سال کا ہو گیا ہوں، کوئی مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہیں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں۔ یقین کیجئے کہ ہم اگر اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑائیں تو شاید ہماری ساری زندگی میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جس دن کثرت عبادت کی وجہ سے ہمارے پاؤں پر ورم آ گیا۔ کتنی بڑی عبادت جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ اس لیے اللہ جانتا ہے، دو مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا نا، قرآن میں آتا ہے نا، ملائکہ سے کہا انی عالم ما لا تعلمون، ہاں سجدہ کرو آدم کو، سارا قصہ۔ بڑی معتبر روایت موجود ہے، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ جب مصلی عبادت پر اللہ کے حضور کھڑی ہوتی تھی، اللہ ملائکہ سے فرماتا ہو میرے ملائکہ میری کنیز خاص کو دیکھو، کس طرح میرے خوف سے اس کے بند بند کانپ رہے ہیں۔ یہ انداز تھا بی بی پاک صلوات اللہ علیہ۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی عبادت، پھر مولا حسین علیہ السلام کی عبادت۔ ایسے کائنات کے سب سے بڑے عبادت گزار گھرانے میں آ کر زین العابدین کا لقب پایا، زین العابدین کا لقب پایا۔ مومنین کرام،
میرے آقا کی کنیز سے کسی نے پوچھا تھا تیری زندگی گزر گئی امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں، ذرا امام کے انداز عبادت کو تو بیان کر۔ کنیز کہتی اختصار کے ساتھ بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ؟ پوچھنے والے نے کہا اختصار کے ساتھ۔ کہتی سنو، ما اتیتہ بطعام نہارا قط وما فرشت لہ بلیل فراشا قط۔ دو جملوں میں امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کے انداز کو بیان کر دیا۔ کہتی ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی دن کے وقت امام کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا، رات کبھی سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ کیا مطلب؟ کبھی بستر نہیں بچھایا یعنی ہر رات امام کی عبادت خدا میں بسر ہوتی تھی۔ کبھی دسترخوان نہیں بچھایا یعنی ہر دن آقا کا روزے میں گزرتا تھا، سوائے سال کے 2 دن جن کا روزہ رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا، ہر دن روزے میں گزرتا تھا، ہر رات عبادت خدا میں۔ اور آقا کی راتیں 2 حصوں میں تقسیم تھیں۔ کہیں پڑھا تھا کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا امیر المومنین صف لی الاسلام، مولا اسلام کی تعریف کریں کہ یہ دین اسلام کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، مجھے بڑا لطف ہے جملہ پڑھ کے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا لقد سقطت علی الخبیر، فرمایا تیرا واسطہ ایک باخبر سے پڑا ہے، تو نے اس سے پوچھا اسلام جو جانتا ہے اسلام کیا ہے۔ فرمایا اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، حکم خدا کے سامنے سر جھکا دینا اور خلق خدا سے پیار، اللہ کی مخلوق پر شفقت، یہ ہے اسلام۔ اور امام سجاد علیہ السلام کی راتیں انہیں 2 حصوں میں تقسیم تھی، آدھا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اور آدھا حصہ خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ مومنین کرام آپ حیران ہوں گے، 500 گھرانہ تھا مدینے میں، جن میں فقراء تھے، بیوگان تھیں، یتامہ تھے، اور ان کی سرپرستی امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے فقراء، اتنے بیوگان، یتامہ کہاں سے آئے؟ یہ یتیم اور یہ بیوگان واقع حرہ کے بعد اتنے یتیم اور اتنی بیوگان ہیں۔ واقع حرہ یزید کے حکم سے جب مدینہ کو تاخت و تاراج کیا گیا، سینکڑوں افراد مارے گئے، سینکڑوں افراد، صحابہ کرام اور تابعین قتل کیے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، 1000 بیٹی کنواری صحابہ کرام کی حاملہ ہوئی۔ مسجد نبوی میں جب سے رسول اللہ نے بنیاد رکھی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی ہے نہ نماز ہوئی، تعطیل ہو گئی، خچر گھوڑے گدھے باندھے گئے۔ کتنا عرصہ بعد واقع حرہ کے مسجد نبوی سے بول و براز کی، جانوروں کے بول و براز کی بدبو اٹھتی تھی، پانی کی طرح خون بہا مدینے کی گلیوں میں۔ اس کے نتیجے میں اتنے یتیم اور اتنی بیوائیں پیدا ہوئیں، اور ان کی سرپرستی امام سجاد علیہ السلام فرماتے تھے۔ انداز کیا ہوتا تھا؟ رات کی تاریکی میں پشت پر اناج کی بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جانا اور فقراء اور مساکین کے دروازوں تک پہنچا کے آنا۔ خدا کی قسم کیا خوبصورت جملہ تاریخ کا! مولا سجاد علیہ السلام کی زندگی میں ان فقراء، یتامہ، بیوگان کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والی ہستی ہے کون۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان پر کشف ہوا کہ وہ تو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام۔ نصف شب کا وقت، نقاب، چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی، ایک رات ایک شخص نے، ایک جاننے والے نے، چاہنے والے نے پہچان لیا، پشت پر سامان اٹھایا ہوا، لادا ہوا۔ فرزند رسول آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مجھے حکم کریں
یہ سامان کہاں چھوڑ کے آنا ہے؟ امام کا جواب سنو گے؟ فرمایا یہ بتا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پل صراط پر میری جگہ سے پل صراط سے میری جگہ کون گزرے گا؟ تو گزرے گا میری جگہ۔ آخر رات کا وقت ہے اور چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ فرمایا سنیے جملہ، فرمایا میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کر صدقہ دینے سے اللہ کے غضب کی آگ بجھ جاتی ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے، چھپا کر صدقہ دینا اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کیا رازداری کے ساتھ مولا سجاد نے خدمت کی کہ ان کو زندگی میں یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ہماری ضروریات زندگی فراہم کرنے والی ہستی ہے۔ اور امام کے القاب میں ایک لقب ہے ذو صافنات، گٹھوں والا۔ سے کے ساتھ صفنہ، یہ جو اعضائے سجدہ پر گٹھے پڑ جاتے ہیں انہیں صفنہ کہتے ہیں۔ اتنے لمبے السجاد جو کہلاتے ہیں، کثرت سے سجدہ کرنا، ہر نعمت کو یاد کرنا، سجدہ کرنا، اور پھر اتنے لمبے سجدے۔ غلام کہتا ہے کہ میں آقا سجاد علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نکلا مدینے سے باہر، ایک تھوڑی سی بلندی پر امام نے سجدہ شروع کیا، ایک پتھر پر پیشانی رکھی اور یہ ذکر زبان پر جاری ہوا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقابا۔ کہتا ہے میں نے ذکر کو گننا شروع کیا، 1000 مرتبہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک سجدے میں پڑھا۔ لباس پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، تر ہو جاتا تھا لباس پسینے سے، اور سجدہ تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ذو صافنات، کثرت سجدہ کی وجہ سے پیشانی مبارک زانو شتر کی طرح سخت ہو گئی تھی، جیسے اونٹ کا گھٹنا ہوتا ہے۔ سال میں 2 بار مولا سجاد علیہ السلام پیشانی سے جلد کٹواتے تھے، اور جو جلد اترتی تھی اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے، اور جب شہادت کا وقت قریب آیا امام باقر علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا جب مجھے دفن کرنا یہ تھیلی میرے ساتھ دفن کرنا، اس میں میرے سجدوں کے آثار، میرے سجدوں کے آثار۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں امام زین العابدین ہو تو کم از کم ماننے والے کو 5 وقت کا نمازی تو ہونا چاہیے۔ آیت اللہ فاطمی نیا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا شیعو آج تمہیں اگر علم ہو جائے پاکستان میں، ایران میں، عراق میں کسی جگہ پر امام سجاد علیہ السلام کا امامہ مبارک، واقعاً وہ دستار جو مولا سجاد اپنے سر پر امامہ رکھتے تھے وہ موجود ہے، بولیے کائنات کا ہر مومن، ہر چاہنے والا زیارت کرنا چاہے گا یا نہیں؟ بولو، کرنا چاہے گا، بوسہ دینا چاہے گا۔ امام کی نالین اگر مل جائے، آج ایمان سے بتائیے، مولا سجاد علیہ السلام کی نالین مبارک اگر مل جائے، کون شیعہ کائنات کا جو سر کا تاج بنانا اس کو اپنے لیے فخر اور شرف نہ سمجھے؟ ایسی بات ہے، بوسہ دینا سعادت سمجھو گے نا؟ فرماتے تھے اگر امام سجاد علیہ السلام کا امامہ یا امام سجاد علیہ السلام کی نالین ہم تک نہ پہنچ سکی، مولا سجاد کا صحیفہ سجادیہ تو پہنچا ہے۔ ہاں، ہم نے صحیفہ کاملہ کی کتنی قدر کی۔ اور جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہاتھ میں جو کڑیاں پہن کے جوان سمجھتے ہیں نا امام سجاد کی میراث، یہ مولا سجاد کی میراث نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ مولا سجاد کی میراث۔ آغا بروجردی کے زمانے میں ایت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی نے ایک نسخہ جو جامع ازہر کا وائس چانسلر تھا ان کے لیے صحیفہ سجادیہ کا بھجوایا تھا۔
یہ جو مفتی صاحب قبلہ نے ترجمہ فرمایا ہے صحیفہ سجادیہ کو، اس کے مقدمے میں آپ پڑھیے گا، جامع ازہر کے مصر کے اہل سنت علماء کے وہ تعریفی مقالے موجود ہیں۔ اس نے پھر شکریہ کا خط لکھا تھا آغا برجردی کو، کہتے تھے آپ شیعہ کہ یہ جو تہذیب ہے نا، تشیع کی تہذیب، فرماتے تھے ہم بالکل ہمارا دامن خالی ہے ایسے قیمتی جواہر سے جیسے قیمتی جواہر آپ اہل تشیع کو نصیب ہیں۔ اس اہل سنت کے وائس چانسلر نے کہا تھا کہ مجھے افسوس کہ کتنی صدیاں بعد، اسلام کے بعد کتنی صدیاں گزر گئیں اور ہم اس قیمتی گوہر سے جاہل رہے اور ناآشنا رہے۔ اور اس نے اعتراف کیا کہ صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں، اس لیے اس کو اخت القرآن کہا جاتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ میراث ہے مولا سجاد علیہ السلام۔ مناجات 15، وہ جو 15 مناجات ہیں مولا سجاد علیہ السلام کی، وہ میراث ہیں مولا سجاد علیہ السلام۔ خدا کرے کہ ہم اس میراث کی قدر کر پائیں۔ میں نا یقین کرنا، بعض کبھی جاتے ہیں نا گھروں میں، تو وہ کسی کے گھر میں اس نے نا فریم کرا کے وہ ایک خنجر رکھا ہوا ہے، کوئی تلوار رکھی ہوئی ہے، کوئی بندوق رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، کوئی وہ پسٹل رکھا ہوا ہے، یہ وہ میرے پردادا کا تھا جو انگریزوں نے دیا تھا، اور یہ تلوار خنجر فلاں انعام میں ملی تھی۔ لوگ اپنے دادا پردادا کے خنجر اور بندوقیں سنبھال کے رکھتے ہیں۔ شیعو صحیفہ سجادیہ کی قدر کرو، مولا سجاد کے صدقے میں رب کریم نے کیا بیش بہا خزانہ عطا فرمایا اور ہم نے قدر نہ کی اس۔ یہاں میں ایک دیکھ رہا تھا، چلو جشن کی مجلس ہے یہ نا، اس پہ سوشل میڈیا پہ بھی، وہ فیس بک پہ بھی دیکھی، اچ شریف آپ کے قریب ہی ہے، وہاں ایک بہت بڑا وزنی زنجیر، شاید وہ ٹرک جو کھینچتے ہیں نا اس سے بھی وزنی تھا، بڑا ہی بہت موٹا۔ وہ وہاں کے جو گدی نشین صاحب تھے، وہ فیصل صالح حیات کو اس زنجیر کی زیارت کروا رہے اور وہ زنجیروں کو چوم رہا ہے، ہاں جی۔ اور داستان کیا گھڑی ہوئی ہے کہ جی یہ وہ زنجیر تھے جو امام سجاد علیہ السلام کو پہنائے گئے تھے، اور جو ظالموں نے پہنائے، فرض کر لو اگر ایسا ہے بھی، تو جو یزیدیوں نے پہنائے وہ تم نے سنبھال کے رکھے ہوئے، ان کی زیارت کرواتے ہو۔ جو مولا سجاد صحیفہ سجادیہ چھوڑ کے گئے، کاش اس کی بھی زیارت کروا دیتے کہ یہ مولا میراث چھوڑ کے گئے۔ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ ہماری فکر کیا ہو گئی، ہماری سوچ کیا ہو گئی؟ جو امام نے دیا وہ نہ لیا، اور جو دشمنوں نے دیا اس کو بوسے دے رہے۔ صلوات پڑھ دو سارے حضرات، توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ عبادت، بس میرا خیال ہے میں زیادہ وقت نہ لوں، میں آج نا ایک قصیدہ آپ کو سنانا ہے انشاءاللہ۔ جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے خمسے کے پکے سامنے رہے ہیں، بخاری صاحب ماشاءاللہ ادھر والے سید بزرگ، صلوات سارے پڑھو بلند اللہ اکبر۔ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک دن کہتا ہے مولا سجاد علیہ السلام سے، فرزند رسول آپ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ آپ تو قیامت کے دن کے مختار ہیں، جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے آپ، ہاں، لواء الحمد آپ کا، سلسبیل آپ کا، کوثر پلانے والے آپ، تو آپ اپنے آپ کو عبادت خدا میں اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ امام کا جواب سنیں، فرمایا
یا جابر فلا اکون عبدا شکورا، تو نہیں چاہتا میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں؟ تو نہیں چاہتا میں رب کا شکر گزار بندہ ہوں؟ کیا عبادت اور کیا انداز عبادت۔ آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی فرما رہے تھے، ذرا سنیے گا، ان کا خطاب یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک بشر بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میری توجہ ادھر ادھر نہیں ہوئی، دھیان ادھر ادھر نہیں گیا، نماز میں ہی میرا دھیان رہا، خدا کی طرف ہی میری توجہ رہی۔ ایک بشر بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی دکاندار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی جس شعبہ حیات سے وابستہ ہے ہماری، مولا امام صادق علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے جس کی 2 رکعت نماز قبول کر لی اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ صرف 2 رکعت نماز جس کی قبول ہو گئی اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور یہ حدیث اس دن میں سنا چکا ہوں۔ یہ جو خطرناک حدیث ہے نا کہ نماز میں قبول اتنی ہونی ہے جتنی دیر نماز میں دھیان ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی صرف بڑی معتبر حدیث ہے جو خود آقا وحید خراسانی پڑھ رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے نماز شروع کی اور امام کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا۔ گھر میں کنواں تھا، امام کی زوجہ، بچے کی ماں نے اور باقی جو اہل حرم تھے سب نے رونا شروع کر دیا، بچہ کنویں میں گر گیا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ ان سے تصدیق کر رہے ہیں یہ ایک ایسا مورد ہے جب کسی انسان کی جان کو خطرہ ہو شریعت نماز توڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ نماز توڑ دو، اس کی جان کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام اسی طرح مشغول عبادت رہے، اہل حرم رو رہے ہیں، بچہ کنویں میں گر گیا۔ اسی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ امام علیہ السلام نے پھر جب نماز ختم کی، زوجہ روتی آگے بڑھی، آقا بچہ کنویں میں گر گیا، آپ نماز میں مصروف تھے۔ امام کا جواب سنی، فرمایا لو ملت عنہ لمال عنی، اگر میں خدا کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا نا وہ اللہ میری طرف سے توجہ ہٹا لیتا۔ میں اگر ادھر سے دھیان ہٹا لیتا میرا اللہ مجھ سے اپنی توجہ ہٹا لیتا۔ امام سجاد علیہ السلام کنویں کے قریب آئے، دست مبارک کو بڑھایا، اجازت امامت ہے، ہاتھ پانی تک پہنچا، پانی بلند ہوا۔ امام علیہ السلام نے بڑی عافیت اور خیریت کے ساتھ بچہ بالکل محفوظ اس کو اٹھا کے ماں کے حوالے کیا۔ کہاں یہ انداز عبادت ملے گا؟ لیکن خدا کی قسم یہ جملہ ہمیں ہلا کے اور تڑپا کے رکھ دیتا ہے، ایسی عبادت کر کے بھی بارگاہ خداوندی میں یہ ہستیاں عرض کرتے ہیں الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، معبود جو تیری عبادت کا حق تھا نا وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے، تیری بندگی کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہ ہوا۔ کیا انداز عبادت ہے، کیا انداز عبادت۔ اللہ اکبر۔ ہر ہستی عبادت گزار ہے لیکن زین العابدین اور سید الساجدین صرف امام حسین علیہ السلام کے اس بیٹے نے یہ لقب پایا۔ ایک صلوات سارے حضرات پڑھا۔ ایک معروف معجزہ امام سجاد علیہ السلام کا
ایک بلخی مومن ہے، بلخ کا رہنے والا، بہت بڑا تاجر تھا، بڑا متمول اور بڑا امیر کبیر انسان تھا، اکثر حج کے لیے آتا تھا، اور حج کے بعد پھر مدینہ جب آتا تھا تو امام سجاد علیہ السلام کے لیے بڑے قیمتی ہدایہ اور قیمتی تحائف لے کے آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب حج کی تیاری کی تو زوجہ نے کہہ دیا کہ تو ہر سال جاتا ہے اپنے امام کے لیے قیمتی ہدایہ اور قیمتی تحائف لے کر، آج تک تیرے امام نے بھی تجھے کچھ دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات انہیں کا صدقہ ہے، وہ حجت خدا ہیں، وہ امام وقت ہیں، کیسی باتیں کر رہی ہے تو؟ یہ جب حج سے واپس آیا نا، اس وقت بیوی سے بات ہوئی تو بیوی نے کہا تو ایسی باتیں نہ کر، میرا امام سارے حالات سے واقف ہے، یہ سب انہیں کا صدقہ ہے۔ اگلا سال جب آیا پھر حج کے لیے تیار ہوا، مدینہ آیا، مکہ حج کیا، حج کے بعد مدینہ آیا امام سجاد علیہ السلام کی خدمت۔ کہتا ہے اس وقت امام علیہ السلام دسترخوان لگا ہوا تھا اور امام کچھ آقا کے جو باقی غلام تھے، ساتھی تھے، وہ بھی کھا رہے تھے، تو امام نے مجھے بھی فرمایا میرے ساتھ تو بیٹھ۔ کہتے ہیں میں بھی آقا کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کھانا کھایا۔ کھانا جب کھا چکے تو امام علیہ السلام نے ایک تشت منگوایا، ایک لوٹا منگوایا۔ اس بلخی مومن نے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دھلواتا ہوں، تو ہمارا مہمان ہے۔ آقا آپ میرے ہاتھ دھلوائیں گے؟ نہیں، میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں گا۔ امام نے کہا تو ہمارا مہمان ہے۔ مہمان نوازی بھی آل محمد کے گھرانے سے سیکھ۔ فرمایا آقا میں نہ فخر کروں گا، میرے لیے شرف کی بات ہے، مجھے اس شرف سے محروم نہ فرمائیں، آپ کریم ابن کریم ہیں تو مجھے کم از کم آج یہ شرف عطا کر، میں آپ کے ہاتھ دلواتا ہوں۔ اچھا، امام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تشت رکھا نیچے، امام نے وہ بلخی مومن نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ جب وہ جو تشت تھا نا 2/3 جب وہ ہو گیا نا، بھر گیا، تیسرا حصہ، فرمایا دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ آقا پانی؟ فرمایا نہیں پانی نہیں ہے، یہ یاقوت احمر ہے۔ بس امام کی زبان سے یاقوت احمر کا لفظ نکلنا اور وہ پانی یاقوت احمر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ فرمایا اس کو اپنی چادر میں ڈال، پھر پانی ڈال۔ پھر جب پانی ڈالا اور 2/3 جب ہو گیا نا پانی، فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ آقا پانی؟ فرمایا پانی نہیں ہے، یہ زبرجد اخضر ہے، یہ سبز زبردج ہے۔ بس امام کی زبان سے نکلا اور دیکھا وہ سبز موتی بنے ہوئے۔ فرمایا اس کو بھی اپنی چادر میں ڈال۔ پھر پانی ڈالا، 2/3 جب وہ ہو گیا تو اس امام نے فرمایا دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ پانی؟ فرمایا پانی نہیں، یہ در ابیض ہے، ایک ایک موتی کائنات کی قیمت کا۔ فرمایا اس کو بھی چادر میں ڈال، اور اب جب جاؤ گے نا واپس تو بیوی سے کہہ دینا یہ امام کے ہاتھوں کا دھون ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ امام کے ہاتھوں کا دھون ہے۔ لایا وہ گٹھڑی خرجین میں ڈالی، بیوی کے پاس جب واپس پہنچا، یہ میرے آقا۔ حیران ہو کے کہتی کہ تو نے بات بتا دی اپنے امام کو کہ میں نے ایسا کہا؟ کہا خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ کہتی اچھا آئندہ سال جب جاؤ گے نا تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں زیارت کرنا چاہتی ہوں ایسی ہستی کی۔ حج کیا، حج کرنے کے بعد عازم مدینہ کے بالکل قریب پہنچ کے، مدینہ سے 1 منزل رہتی تھی، راستے میں بیمار ہوئی اور وہاں پہنچ کے بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب پریشان ہے میں کیا کروں، بیوی کو وہیں چھوڑا، مدینہ آیا، مولا سجاد علیہ السلام کی خدمت میں، آقا سلام عرض کیا۔ آقا وہ آپ کی زائرہ آ رہی تھی آپ کی زیارت کے لیے،
اور مدینے کے باہر فلاں منزل پہ انتقال ہو گیا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا پلٹ جاؤ، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ پلٹ کے آئے، وہ خیمے میں بیٹھی واقعا انتظار کر رہی۔ وہ کیا ہوا تجھے، تو مر گئی تھی؟ کہاں، واقعا مر گئی تھی۔ قابض الارواح آیا، میری روح کو قبض کر کے چلنے لگا۔ ایک ایسی شخصیت جس کا یہ شمائل تھے، یہ حلیہ تھا، انہوں نے آئی ہماری زیارت کے لیے آ رہی ہے، اس کی روح کو پلٹا دو۔ اس قابض الارواح نے میری روح کو پلٹایا، پھر اس شخصیت کے ہاتھ اور پاؤں چوم کے چلا گیا۔ زوجہ کو ساتھ لیا، خدمت امام میں پہنچی، پہلی نگاہ امام سجاد علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑی، شوہر سے کہتی یہی وہ شخصیت ہے جس نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری زائرہ کی روح پلٹا۔ اور فرمایا 30 سال زندگی بڑھا دی رب نے تیری، 30 سال زندگی بڑھا دی۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، ہاں ہم سب بھی آقا آپ کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں، ہم سب بھی کمزور۔ اے آل محمد کے کریم، ایک نظر کرم ہم پر بھی فرما دے، ایک نظر کرم ہم پر، اور اپنی نظر کرم سے ہمیں محروم نہ فرما دو۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز سے۔